ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو ہم نے نیکسٹ اسٹڈی کرنا ہے وہ ہے ساؤتھ ایشیا کی جغرافیکل فزیکل جغرافی. اوکے، اب اس میں کچھ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ڈیفینیٹلی جو جغرافی جو ہے وہ اگر وہ ٹیچر ہوتے ہیں وہ آپ کو بیٹر وے میں سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں آپ کو اس میں جو ہے نا اوور آل اس کا ویو دے دوں گی کہ اس کی جغرافی کیسی ہے. ہم اکثر پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے تھے کہ سطح مرتفع پاؤڈر کے بھی علاقے ہیں اور پہاڑی علاقے بھی ہیں، میدانی بھی ہیں. تو ایگزیکٹلی ساؤتھ ایشیا کی ایز اے ہول جو فزیکل جغرافی ہے وہ ایسے ہی ہے. ہائی ماؤنٹینز ہیں، پلیٹیوز ہیں، کچھ میدانی علاقہ ہے، کچھ سمندری علاقہ ہے، کچھ آئس لینڈ بھی کنسسٹ کرتے ہیں جیسے مالدیپ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا. تو یہ سب چیزیں مل کے جو ہیں وہ ایک فزیکلی جو ہے جغرافی کریٹ کرتی ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے. ساؤتھ ایشیا کی جیسے ایتھنک گروپ ڈفرینٹ ہے، اسی طرح سے اس کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ بھی ہوموجینس نہیں ہے، وہ بھی ہیٹروجینس ہے. ڈفرینٹ قسم کی اس میں فیچرز ہیں، جیسے کہ ہمالیہ کے جو پہاڑی سلسلے وہ سب سے لارجسٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں. یہاں پہ ارتھ کوئکس آتے ہیں، سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں، اسپیشلی جو بھی اسپیشلی مالدیوز میں، میانمار میں، بھوٹان. یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں پر جو ہے سمندری طوفانوں کا آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے، کیونکہ یہ سمندر کے جو ہے نا کنارے پہ واقع ہیں. اگر ہم اس کو مزید ڈسکس کریں تو اس میں انڈس ریور ہے جو کہ فردر 5 ریورز پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے ایشین ریور ہے. کہتے ہیں کہ ہڑپا اور موہنجودڑو کی جو سیویلائزیشن ہے وہ بھی انڈس ریور کے آس پاس ہی جو ہے وہ آباد تھی. ماؤنٹ ایوریسٹ جو سب سے بڑا پہاڑی ٹالسٹ پیک جو ہے دنیا کا سب سے لمبی چوٹی جو ہے دنیا کی کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے. اچھا، 3 کی ریورز جو کراس کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اور یہ تمام کے تمام ریور جو ہے اوریجنیٹ کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہمالیہ ریجن سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، جس میں انڈس ہے، گنگا ہے جسے گنگا بھی کہتے ہیں، برہم پتر ریور ہے. یہ وہ ریورز ہیں جو ڈفرینٹ اسٹیٹ سے ہوتے ہوئے ڈفرینٹ جو ہے نا فلو کرتے ہیں. جیسے انڈس ہے وہ کشمیر سے بھی فلو کرتا ہے، پاکستان اور انڈیا سے فلو کرتا ہے. اس میں سے گینگس جسے کہتے ہیں وہ نارتھ انڈیا سے، اور جب برہم پتر جو ریور ہے وہ تبت دین انٹر انڈیا from the east where it meet up Ganges in Bangladesh and flow into a Bay of Bengal. انڈس جو ہے وہ عربین سی میں جو ہے گر جاتا ہے، اور برہم پتر جو ریور ہے وہ بے آف بنگال میں گر جاتا ہے. یعنی کہ آلموسٹ یہ ریورز جو ہیں 3 میجر ریورز جو ہے نا وہ تمام اسٹیٹس کو کور کرتے ہیں. اچھا، ہم اگر نارتھن پارٹ اس کی بات کریں تو ہائیسٹ اس میں جو ہے ایویلیشن ان دا ورلڈ آف مالدیوز میں ہے، جس میں ان دا ساؤتھ ہیز سم آف دا لوئسٹ ایویلیشن. یعنی کہ جو اتنا زیادہ سمندر سے، یعنی کہ سمندر کی سطح سے اتنے زیادہ اونچے یہ مالدیو جو ہے ملک اتنا اونچا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مونسون کے اس میں جو ہے نا بہت زیادہ فلڈ رہتا ہے. اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں، اسپیشلی اس کی کوسٹل ریجن کی جو سورٹن میں ہے، وہاں پہ بھی جو ہے بہت زیادہ مونسون کے دنوں میں جو ہے نا ہیوی فلڈز آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد تھر ڈیزرٹ جو ہے وہ بہت فیمس ہے پوری دنیا میں، اسپیشلی اس کا جو ایسٹرن پارٹ انڈیا میں ہے اور کچھ پارٹ پاکستان میں ہے. اور یہاں پر جو ہے رینز نہیں ہوتی، بہت ہارڈلی ہوتی ہیں، بہت مشکل سے رین ہوتی، ڈرائی ہے، ڈیزرٹ کنڈیشن ہے. اور اس کا کافی جو اس کا جو مین پارٹ ہے وہ بلوچستان میں ہے. تو اچھا، اگر ہم اس کا اوور ویو دیکھیں تو کیا ہے، تو ساؤتھ ایشیا از اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ تھنگز. یعنی کہ اگر آپ ڈفرینٹ کانٹیننٹ کو کبھی اسٹڈی کیا ہو تو کچھ کانٹیننٹ ایسے ہیں جہاں پر سارا سال ٹھنڈ رہتی ہے، کچھ میں گرمی رہتی ہے. جیسے کہ ہم اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں تو وہاں پر جو مونسون یا اس کی جو ریشو بہت کم ہے، موسٹلی ڈیزرٹ ایریا ہے، اور بہت کم پہاڑی سلسلے ہیں. یعنی کہ اتنا کوئی ماؤنٹینیس علاقے کانٹیننٹ بھی نہیں ہے. لیکن جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں تمام آپ کو کوالٹیز ملتی ہیں. یہاں پہ آپ کو دریا بھی ملتے ہیں، آپ کو یہاں پہ ڈیزرٹ سے ملتے ہیں، پہاڑی سلسلے بھی ملتے ہیں، مرتفع جو ہے پلیٹیوز بھی ملتے ہیں. ڈفرینٹ کمبینیشن ہے ڈفرینٹ چیزوں کا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر ہم ساؤتھ ایشیا میں کلونزم کی بات کریں تو جس طرح 17th سینچری میں ڈفرینٹ امپائرس نے فورس کلونزم فیس کیا، اسی طرح ساؤتھ ایشیا میں بھی جو ہے کلونزم کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ رہا ہے، اور باقاعدہ جو ہے کلونزم اسٹیبلش کی گئی بائی دا برٹش امپائر. اور یہاں پہ جو مغل امپائر تھی اس کو اوور تھرو کر دیا گیا، اور یہاں پہ برٹش امپائر کو اسٹیبلش کیا گیا. برٹشرز ایز وی آل نو دیٹ کہ جب 16th سینچری اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ جو ہے سب کانٹیننٹ
میں سب کانٹیننٹ مین انڈیا اینڈ پاکستان، جہاں پر اب انڈیا اینڈ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہیں، سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں اور اپنی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بناتے ہیں فار دا پرپز آف ٹریڈنگ ان ایشیا پرٹیکولرلی انڈیا. انڈیا مین سب کانٹیننٹ، جو اس وقت کا سب کانٹیننٹ تھا. اور اس طرح سے ڈفرینٹ وہ اپنے جو ہے وہ اسپائسیز، اسکل، کاٹن، ادر گڈس لاتے ہیں، یہاں پہ خرید و فروخت کرتے ہیں اور گریجولی کیا کرتے ہیں یہاں پر اپنی کنگڈم کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں. اور جو ساؤتھ ایشیا جو تھا وہ کمپلیٹلی ان کنٹرول تھا انڈر برٹشر فرام 1857 ٹو 1947. اچھا اب ہم گوا کی بات کریں، ان کے اب میں آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹ ون بائی ون جو ہے نا ڈفرینٹ جو ہے نا اسٹیٹ، اور جس میں ڈفرینٹ اسٹیٹ انڈر دا کالونی رہ چکی ان کے اوپر جو ہے ڈسکشن کروں گی، آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کے پاس ایک بریف انٹروڈکشن آ جائے کہ کون کون سی اسٹیٹ جو تھی اس وقت کالونی کے جو ہے اس کی کنٹرول میں تھی. گوا بے شک اسمالر اسٹیٹ ہے ماڈرن انڈیا کی، لیکن 16th سینچری میں اٹ واز انکارپوریٹڈ بائی دا پرتگیز ٹریڈر، اور پرتگیز نے اس پر آ کے جو ہے اس کو قبضہ کر لیا. اور اس طرح گوا واز اے کالونی آف پرتگال فار دا نیکسٹ 50 years. اور بائی دا mid 80s موسٹ آف دا پاپولیشن آف دا ٹینی ایریا ہیڈ بین فورسفلی کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی، یعنی کہ وہاں پہ جو ان کا پہلا مذہب تھا ہندوازم یا بدھزم جس کو بھی فالو کرتے تھے، اسے ان کو ختم کر کے ان کو کرسچینٹی پہ فورس کیا گیا بائی دا پرتگیز. اور یہ بالکل چھوٹا سا ایریا ہے، بالکل چھوٹی سی لینڈ ہے جو ماڈرن انڈیا کا حصہ ہے. اور 16th سینچری میں اس کو باقاعدہ پرتگال کی کالونی بنایا گیا. اچھا مینی آف ہندو ٹریڈیشن ہاؤ ایور سروائیو ان دا ریلیجن ہندو بے آر سیلیبریٹڈ امنگ دا. اچھا اب اس میں اس دور میں پھر بھی کچھ مینورٹی آف ہندوز رہ چکے تھے جو اپنے جو اپنے ہندوازم میں رہے، لیکن موسٹلی جو پاپولیشن تھی وہ جو ہے وہ کرسچن ہو چکی تھی اور باقاعدہ کرسمس اور ایسٹر جیسے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتی تھی. اور کیتھیڈرل اور سرکولر آرکیٹیکچر ان مینی آف دا ہسٹوریکل بلڈنگ آف گوا آر یورپین اسٹائل ریفلیکٹنگ ہز پرتگال اوریجن. اب جتنی بھی گوا میں کرنٹ ہسٹوریکل بلڈنگس ہیں اس کی جو ریفلیکشن ہے یا اس کی جو آؤٹ لک ہے وہ وہی پرتگیز کی جو ان کی جو آؤٹ لک تھی، جو جس طرح کی بلڈنگس انہیں یورپ میں بنائی ہوئی تھی، سیم اسی طرح کا آرکیٹیکچر جو ہے ہمیں گوا میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس آرکیٹیکچر کو جو لوکلی ٹرم کرتے ہیں انڈو پرتگی آرکیٹیکچر جو ہے وہ اس کا نام دیا گیا ہے. اچھا گوا واز ون آف دا لانگسٹ ہیلڈ کلونیل پوزیشن ان دا ورلڈ. اٹ واز فائنلی یعنی کہ اب فائنلی یہ کب آزاد ہوا پرتگیز؟ 1961 میں، اور 1961 میں آزاد ہو کے کس کے ساتھ انیکس کر گیا؟ انڈیا کے ساتھ جا کے یہ مل گیا. تو نیکسٹ اچھا برٹش جو ہے ہم وی آل نو ڈیٹ کے سب کانٹیننٹ میں 1947 تک رہے، اور جب لوکل ریزسٹنس ہوئی بہت زیادہ یہاں پر جو ہے سب کانٹیننٹ میں ڈفرینٹ ایشو ریز ہونا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں نے اسپیشلی اپنے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا. تو انڈیا جو برٹشر تھے وہ اس ریزسٹنس کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ اسٹاپ نہ کر پائے، اور انڈین وہ 1947 میں وڈرا کر گئے تھے. لیکن جب وہ وڈرا کر کے گئے تو ایک تو انڈیا بنا، لیکن اس کے رزلٹ میں ایک ایسٹ پاکستان بنا اور ویسٹ پاکستان بنا. ویسٹ پاکستان جو کرنٹلی جہاں پہ ہم ابھی سچویٹڈ ہے، اور ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ایسٹرن پارٹ ہے انڈیا کا، اور انڈیا کا ایسٹرن پارٹ تھا جو اب کے موجودہ دور میں اس کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے. اچھا یہ پاکستان دو حصوں میں بنا ہے، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان. اور کیونکہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ، ایک تو یہاں پہ ڈسٹینس ایک دوسرے سے بہت زیادہ تھا، ان کی جو ہے گروپنگ پیپل ایتھنک جو گروپنگ ہے وہ بھی ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ تھی، اور ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے دونوں زیادہ دیر تک جو ہے ایک دوسرے کا حصہ نہ رہ سکے. انڈین انفلوئنس ایسٹ پاکستان میں بہت زیادہ تھا. اگر ہم ویسٹ پاکستان کی بات کریں تو ویسٹ پاکستان is not only a product of a simple movement، بلکہ اس کے لیے کافی مسلمانوں نے جانے دی اپنے آپ کو جو ہے، کیونکہ دیکھیں جو ایسٹ پاکستان تھا وہ آلریڈی بنگالیز مسلم کی میجورٹی وہاں پہ تھی، اور وہ ایک ایسٹرن پارٹ میں بالکل سیپریٹ تھا، وہاں پہ آلریڈی بنگالیز رہتے تھے، وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ ڈکلیئر کر دیا. لیکن اب یہاں پہ کیا ہونا تھا، یہاں پر مسلمانوں نے مائگریٹ کر کے جو ہے وہ پاکستان آنا تھا، ویسٹ پاکستان آنا تھا. لیکن اب اس سب چیزوں میں سول وار سٹارٹ ہوگی، بہت زیادہ جو ہے وہ میس کلنگ ہوئی، جو ہے بہت زیادہ لوگوں کا قتل و غارت کیا گیا،
سکھ اور پنجابی سب سے زیادہ سفر کیے اور سکھوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل کیا گیا, ہندو کو بھی بہت زیادہ قتل کیا گیا, اور یہ دنیا کی سب سے لارجسٹ مائگریشن تھی جو اس دور میں ہوئی تھی. اور جو لوگ ایسے تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا وہ مائگریٹ نہیں کریں گے, اور کچھ جو ہے وہ انڈیا میں رہ گئے, اور بہت سے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں ہی مائگریٹ کر آ گئے. اچھا فردر یہ کہ انفارچونیٹلی ایک سول وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. ایک تو 1947 میں ایک سول وار سٹارٹ ہوئی بٹوین انڈین پاکستان, جس میں بہت زیادہ میس کلنگ ہوئی. لیکن 1970 میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان جو دو حصے تھے پاکستان کے وہ بھی الگ ہو گئے, اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ ایک تو ڈفرینٹ ایتھنک گروپ سے دونوں بلانگ کرتے تھے, ان کی لینگویج ڈفرینٹ تھی, ایتھنیسٹی ڈفرینٹ تھی, ایک 900 مائلس کا دونوں کے درمیان ڈفرینس تھا, اور جو ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ تھی اوور دی ریپرزنٹیشن ان دا پارلیمنٹ, اور فارم آف گورنمنٹ کیسے ہونا چاہیے, ریپرزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے. اور 1970 میں ہی وار سٹارٹ ہوئی, اور اس کے رزلٹ میں جو ہے ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا, اور بنگلہ دیش کے نام سے جو ہے ایک ملک جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ایمرج ہوا. تو دس از دا ہسٹری آف بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش کیسے ساؤتھ ایشیا میں جو ہے وہ ایمرج ہوا, اور دونوں ہی بہت زیادہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے ٹاپ کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا کی, بلکہ دنیا کی. اگر ہم پاپولیشن ان ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو 3 ایسی کنٹری ساؤتھ ایشیا کی جو بہت زیادہ پاپولیشن میں جو ہے وہ ہائی. اس میں انڈیا آتا ہے, پاکستان آتا ہے, بنگلہ دیش آتا ہے. انڈیا جو ہے سیکنڈ لارجسٹ ہے, اور پاکستان 5th نمبر پر آتا ہے, اور بنگلہ دیش 6th نمبر پر آتا ہے. اور ان کی فیملی سائز جو ان کنٹریز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. موسٹلی لوگ رورل بیس ایریاز میں پیپل رہتے ہیں, اور ریلیجیسلی ٹریڈیشنلی لائک اسپیشلی جو اسلام ہے وہ جو ہے وہ اتنا فیملی پلاننگ پہ اسٹریس نہیں دیتا, جس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور پاکستان میں جو ہے پاپولیشن بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے آن ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں بھوٹان کو, تو وہ بہت ہی لیس پاپولیٹڈ اسٹیٹ ہے ساؤتھ ایشیا کی, جس میں لوگ جو ہیں تقریباً اونلی 50% پیپل پر اسکوائر میل رہتے ہیں, اور اس کی یہ ماؤنٹینیس علاقہ ہے, لیکن اتنی زیادہ ایگریکلچر جو ہے وہ لینڈ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور تھرڈ آف دا پیپل ان بھوٹان لیو ان اربن سیٹنگ, یعنی کہ 1/3 جو ہے وہ تقریباً کی جو ہے وہ شہروں میں رہتے ہیں, ادروائز موسٹلی لوگ جو ہے ان کے رورل ایریا میں ہی رہتے ہیں. اچھا, اب جو آبادی ہے, بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے ساؤتھ ایشیا میں ایک سیریس کنسرن ہے, کیونکہ ایز کمپیئر ٹو پاپولیشن نیچرل سورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں, جاب اپرچونیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے, انرجی فوڈ پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہے, جس لحاظ سے جو ہے ساؤتھ ایشیا کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی آبادی کو ہم اس کو اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو یہ اس کی بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے انکریزنگ پاپولیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے زیادہ ایگریکلچر پروڈکشن کی. لیکن اب ایگریکلچر لینڈ جتنی آبادی زیادہ ہو رہی ہے اس کی کمپیریٹیولی ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل لیں تو پاکستان میں ڈیزرٹس بھی ہیں, ماؤنٹین بھی ہیں, اور ایریبل لینڈ جو ہے جو جتنی بھی ایگریکلچر لینڈ ہے وہ اتنی سفیشینٹ نہیں رہی کہ وہ اتنی بڑھتی ہوئی آبادی کی جو ہے وہ ایگریکلچر نیڈ کو پوری کر سکیں. سملرلی اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو اس میں بھی تھر ڈیزرٹ آ جاتا ہے, نارتھ ماؤنٹینس آ جاتے ہیں. نیپال کی بات کریں ہیز ہمالیاز, یعنی کہ جو ہمالیہ کے جو رینجز آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں, یعنی کہ ساؤتھ ایشیا میں ایز کمپیئر ٹو پاپولیشن, ایز کمپیئر ٹو انکریزنگ پاپولیشن, جو ایگریکلچر سیکٹر ہے یا ایگریکلچر پروڈکشن لینڈ ہے وہ اب اتنی زیادہ اویلیبل نہیں رہی. اچھا, اب اس اویلیبلٹی کا جب ہم کمپیئر کرتے ہیں, جیسے لائک نمبر آف پیپل پر اسکوائر مائل فار دا اربن لینڈ, یعنی کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے کال فزیولوجیکل ڈینسٹی. اب فزیولوجیکل ڈینسٹی کے اکارڈنگلی جو ہے آبادی زیادہ ہے, اور ایریا یعنی کہ ایگریکلچر ایریا جو ہے وہ کم ہے. سملرلی ان بنگلہ دیش more than 5,000 people depend on every square mile of the arable land. اب سری لنکا کی اگر ہم دیکھیں تو سری لنکا کی بھی جو ہے وہ 6,000 پیپل پر اسکوائر مائل ہے گی. پاکستان کی دیکھیں 2,400, یعنی کہ یہ بہت زیادہ ہے جتنی کنسیڈر کی جاتی ہے
جتنا ہونا چاہیے اس سے تو بہت زیادہ نمبر ہے. تو یہ اوور آل جتنا بھی ڈیٹا اویلیبل ہے ریگارڈنگ دا انکریزنگ نمبر آف پاپولیشن ساؤتھ ایشیا، اس کی کمپیریٹیولی جو نیچرل سورسز ہیں، جو ایگریکلچر لینڈ ہے، جو فوڈ پروڈکشن ہے، وہ اس لحاظ سے اتنی زیادہ جو ہے وہ وائبرنٹ نہیں ہے، اتنی زیادہ جو ہے افیکٹو نہیں ہے. اور اس کی اچھا صرف جو ہے فوڈ پروڈکشن کی بات نہیں ہے، اگر ہم جاب اپرچونیٹیز کی بات کریں، اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، اگر ہم جو ہے آئی ٹی کی بات کریں، اگر ہم ایڈوانسمنٹ کی بات کریں، اور اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، تو یہ زیادہ پاپولیشن ہونا ان سب چیزوں پر ہی افیکٹ کرتی ہیں کہ جب آپ کے پاس پاپولیشن زیادہ ہے، آپ کے پاس جو ہے لوگ زیادہ ہیں لیکن آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اگر ہم بات کریں ایج کی، تو ساؤتھ ایشیا میں ریلیٹیولی ینگ لوگ رہتے ہیں. لائک ان پاکستان 35% لوگ جو ہے وہ انڈر دا ایج آف 15 ہے، اور 30% انڈیا میں آلموسٹ جو ہے وہ 1.2 بلین پیپل جو ہے انڈر دا ایج آف 15 ہے. تو اور جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں وہ ریلیٹیولی جو ہے وہ ینگ ہے. اچھا، اب اتنے ینگ پیپل ان کے 15 سے بلو ہونا، اب یہ وہ اسکیل ہے یا یہ وہ ایج گروپ ہے جو آپ کے لیے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتا. ایک اسٹیٹ کے اوپر برڈن تو ہو سکتا ہے لیکن اسٹیٹ کو کچھ کما کے نہیں دے سکتا. اور موسٹلی جو لوگ ہیں یہاں پہ گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اب کیونکہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے تو لوگ جو ہے یہ یعنی کہ لوگ گاؤں سے زیادہ شہروں میں جو ہے مائگریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو سٹیز ہیں وہ اوور لوڈ ہو چکی ہیں. اور سٹیز میں بھی اب ریسورسز، یعنی کہ اب دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کی بہت زیادہ مائگریشن ہو رہی ہو اربن ٹو رورل ٹو اربن، تو آپ کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ افیکٹ ہوتا ہے، آپ کی انوائرمنٹ پہ افیکٹ ہوتا ہے، آپ کی اویلیبل ریسورسز پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ساؤتھ ایشیا میں اوور آل یہ ایشوز ہیں بیکاز آف گروئنگ پاپولیشن.